اچھا، جب ہم سیرت اور سنت کو آمنے سامنے رکھ کے دیکھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معمولات کہ جن سے کوئی شرعی حکم صادر ہوتا ہو وہ سنت کہلائے گا، اور وہ معمولات یا وہ جو بھی آپ کے کام ہیں جو کسی شرعی حکم ان سے صادر نہیں ہوتا وہ آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ ہیں۔ اب کچھ اللہ کے احکام ایسے ہیں کہ جن کے پر عمل کرنے کا طریقہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائنڈنگ کر دیا ہے کہ میرے طریقے ہی پر یہ عمل کرو گے تو قابل قبول ہوگا، وگرنہ نہیں قابل قبول ہوگا۔ مثلا نماز حضور کے طریقے کے مطابق پڑھی جائے گی تو نماز قبول ہوگی، نہیں تو وہ بدعت کی نماز ہوگی۔ اگر آپ نے 3 سجدے کر لیے، وہی خلوص والی بات یہاں بھی آ جائے گی۔ آپ بڑے مخلص ہیں، آپ 2 سجدوں سے آپ کا دل راضی نہیں ہوتا، آپ نے 5 کھڑکانے ہیں، نہیں نماز تو فاسد ہو جائے گی نا، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو نماز، اچھا اسی طرح نماز ہی نہیں، کوئی بندہ یہ کہے کہ جناب میں روزہ 2 رکھوں گا کٹھے جوڑ کے، تو وہ یہودیوں کے جو روزے کے ساتھ اس کی مشابہت ہو جائے گی، یہ محمد الرسول اللہ کا روزہ نہیں رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا۔ اسی لیے سحری اور افطاری کی تاکید کی گئی ہے تاکہ روزہ ممتاز ہو جائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے۔ حج بھی اسی طرح کرنا پڑے گا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ ویسے مطلب جو ایک ہم جیسا جو وابی مزاج کا بندہ جب پہلی دفعہ حج کرنے جاتا ہے تو وہاں کے وہ سارے عمل دیکھ کے ایک دفعہ تو اسے شاک مطلب جھٹکا لگتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ پتھر ہے، اس کو کیا کرنا ہے، چومنا ہے۔ یہ کیا ہے نا، یہ پتھروں کا بنا ہوا ایک گھر ہے، اس کو کیا کرنا ہے، اسے چکر لگانے۔ یہ کیا ہے، یہ ایک علامت ہے شیطان کی، اس کو پتھر مارنے ہیں۔ تو ان چیزوں سے تو ہم بڑی چڑ کھائے بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہاں جا کے کرتے ہیں۔ وڈے تو وڈا وابی بھی کرتا ہے، کیوں کرتا ہے بھائی؟ کہ یہ سارے محمد الرسول اللہ نے کیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور پابند کر کے گئے ہیں کہ آپ نے کرو گے تو حج ہوگا۔ عرفات سے بھی پہلے مڑ کے آ گئے تو حج وج کوئی نہیں ہونا تھا، تو یہ کرنا پڑے گا آپ کو۔ تو کچھ احکام وہ ہیں کہ جن کو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے تو وہ عند اللہ قابل قبول ہیں، نہیں تو بدعت، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ یعنی وہ عیسیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ شریعت ہے، وہ شریعت اور سنت دونوں اس کے الفاظ اس پر اطلاق ہو جائیں۔ لیکن کچھ احکام وہ ہیں کہ جو حکم تو پورا کرنا ہے، اس کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ایک اختیار کیا تھا، دوسری جگہ ضروری نہیں ہے کہ بالکل وہی طریقہ اختیار کیا جائے، وہ مقصد حاصل کرنا ہے۔ ان میں سے ایک شعبہ ہے تبلیغ دین، یہ محمد رسول اللہ پر فرض تھی۔ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پر جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس کو پہنچائیں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ، اگر آپ نے نہ پہنچایا آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ پہنچانا آپ کے ذمے، تمام نبیوں کے ذمے ہے۔ یہی ذمہ داری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی لگا کے گئے ہیں۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ جو یہاں موجود ہے اس تک پہنچائے، جو یہاں موجود نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مکے کی گلیوں میں تبلیغ کی ہے، طائف کی گلیوں میں جا کے تبلیغ کی ہے۔ صحابہ کرام نے جس علاقے میں دین پہنچایا ہے تو وہاں پہ تو وہ تلوار لے کے گئے ہیں۔ ایران کی گلیوں میں اس طرح تو نہیں پھرے ہیں جس طرح مکے کی گلیوں میں محمد رسول اللہ پھرے تھے۔ آج میں نے اور آپ نے اگر تبلیغ کرنی ہے تو پہلے کوئی سبا پہ چڑھنا ضروری ہے؟ کہ وہاں کھڑے ہو کے کہیں کہ جناب آ جاؤ لوگوں میری بات سنو۔ آج تو یہ ضروری نہیں ہے کہ بالکل ہو بہو وہی طریقہ اختیار کیا جائے۔ نماز کے لیے ضروری ہے ہو بہو وہی طریقہ اختیار کیا جائے، روزے کے لیے ضروری ہے کہ ہو بہو وہی طریقہ اختیار کیا جائے، حج کے لیے زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ ہو بہو وہی طریقہ اختیار کیا جائے، نکاح کے لیے طلاق کے لیے ضروری ہے کہ ہو بہو وہی طریقہ اختیار کیا جائے۔ اس میں بھی چھوٹیں دی ہیں۔ اب وہ ایجاب و قبول اس زمانے میں ہوتا تھا پاس بٹھا کے ہی ہو سکتا ہے، اب ٹیلی فون پہ بھی ایجاب و قبول ہو جاتا ہے، ٹھکا ٹھک ہو جاتا ہے۔ تو میں بعض چیزیں ہیں جن میں وسعت ہے، انہی میں سے یہ فرائض ہیں، جیسے تبلیغ کا فریضہ ہے، فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، فریضہ شہادت علی الناس ہے، یا فریضہ اقامت دین ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین کو قائم کرنے کی جدوجہد میں آپ اگر دیکھیں گے تو سب سے
اہم مقام جو پورا جو جسے کہتے ہیں نا جس نے حالات بدل کے رکھ دیے، ٹرننگ پوائنٹ، وہ ہجرت ہے. اور بعد میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کو امت کے اوپر ساقط کر دیا. اب اس طرح ہجرت کرنا لازم نہیں. سمجھ آئی بات کی کچھ؟ میں نے کیا کہا؟ میں نے صرف اتنی بات سمجھائی ہے کہ جب ہم منہج اور شریعت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو ہم نے کہا شریعت وہ جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا وہ شریعت ہے، اس پر عمل کرنا ہوگا، اور اس حکم پر عمل کرنے کا جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ اس کا منہج ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ منہج ایسے ہیں جو شریعت کا حصہ ہیں، ہو گئے، ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ عمل ایسے ہیں کہ جن مقاصد کے لیے کیے گئے وہ مقاصد تو آج بھی شریعت کا حصہ ہیں، آپ پر فرض ہیں، آپ نے وہ پورے کرنے ہیں. لیکن ضروری نہیں کہ آج وہی طریقہ اختیار کیا جائے جو اس دور میں کیا گیا تھا. پردے کا حکم ہے، سطر ڈھانپ کے رکھو. یہ برقع تو حضور کے دور میں نہیں تھا، یہ شلوار تو حضور کے دور میں نہیں تھی. تو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے آج منہج مختلف ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام تبدیل کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ دین کو غالب کر دیا، کفر کو مٹا دیا، اس کے لیے جو طریقے آپ نے اپنے دور میں اختیار کیے تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اصولی رہنمائی تو ہم لیں گے وہاں سے. ان سٹیپس کو تو ملحوظ خاطر رکھیں گے، ان اقدامات کو تو پیش نظر رکھیں گے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہو بہو کاپی کیا جائے اس طریقے کو جیسے کہ نماز کے طریقے کو کاپی کیا جاتا ہے. بہت سے لوگوں کو یہ مغالطہ ہے. یہی مغالطہ صاحب مفاہیم کو لاحق ہوا کہ وہ سیرت اور سنت کو انہوں نے کر دیا مکس، اور یہ سمجھ لیا، از خود سمجھ لیا، بزو میں خیش سمجھ لیا، اپنے ہی تئیں سمجھ لیا کہ ڈاکٹر صاحب نے منہج انقلاب نبوی کو وہ مقام دے دیا ہے جو شریعت کا مقام ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے وہ مقام نہیں دیا.